تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی تو جو بھی میری مرغوب چیز ہے نا، پسندیدہ چیز ہے، میں اس کو اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شفا دے دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیونکہ مرغوب پسندیدہ چیز جو ہے وہ اونٹ کا گوشت تھا یا اونٹنی کا دودھ تھا، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اپنے اوپر حرام کر لیا۔ آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اہل کتاب کے حوالے سے ہے کہ اہل کتاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ابراہیمی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ حرام تھا، آپ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، آپ بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس سوال کا جواب دیا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، یہ جو پہلا گزرا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا پوتا یعقوب تھا، انہوں نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کی؟ اور ایک سوال یہ تھا کہ آخر الزمان نبی کی جو نشانی ہے وہ کیوں بتا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانی یہ بتائی کہ آخری نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، اس کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ انہوں نے تصدیق کر دی کہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بچہ یا بچی ہے تو اس کا جو شکل و شباہت ہے وہ کبھی عورت کے مشابہ ہوتی ہے، کبھی مرد کے مشابہ ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا بچے کا جو مادہ تولید ہے وہ مادہ تولید کبھی مرد کی جنس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی عورت کی جنس کی طرف، کبھی عورت کبھی مرد، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میاں بیوی میں سے جس کا مادہ تولید، مادہ منویہ جو ہے وہ جس پر غالب آ جاتا ہے، بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی۔ اور ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ حضور یہ جو آخری نبی ہیں، جو نبی امی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی بھی ہے، اور امی نبی کا جو دوست ہے فرشتوں میں سے، وہ دوست کون سا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، کہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں، کہ وہ پہلی قوموں پہ آفات لے کر آئے ہیں، عذابات لے کر آئے ہیں، لہٰذا ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اگر ان سوالوں کا جواب دے دو گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کا جواب دیا، اور ایک بات پہ آ کے، آخری بات پہ آ کے وہ منکر ہو گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ تو غرض یہاں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر سارے کھانے حلال تھے۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پٹھے کا مرض تھا، ری کی بیماری تھی، عرق النساء کی بیماری تھی۔ عرق النساء کا مرض یہ ہوتا ہے کہ یہ ران سے شروع ہوتا ہے اور
اس ٹانگ کے جو آگے انگوٹھا ہے انگوٹھے تک جاتا ہے، انگوٹھے تک وہ درد جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی تو جو بھی میری مرغوب چیز ہے نا، پسندیدہ چیز ہے، میں اس کو اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شفا دے دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیونکہ مرغوب پسندیدہ چیز جو ہے وہ اونٹ کا گوشت تھا یا اونٹنی کا دودھ تھا، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اپنے اوپر حرام کر لیا، اور انہوں نے پینا جو ہے بند کر دیا، اونٹنی کا دودھ بھی اور گوشت کھانا کیا کر دیا، بند کر دیا۔ اور آگے کیونکہ یعقوب جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، یہ حضرت یعقوب سے شروع ہوا ہے مسئلہ۔ یعقوب جو اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے تھے، اور 12 کی آگے نسل چلی، اور ان میں جو ہے آگے بہت زیادہ اور زیادہ تر نبی جو بھی آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑی سے آئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، اور یہ 12 بیٹوں کی آگے نسل چلی، اور بہت بڑا جو ہے یہ قبیلہ بن گیا، کنبہ بن گیا، اور آگے کروڑوں ان کی آبادی ہو گئی۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کے سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر سارے کھانے حلال تھے، اللہ نے حرام نہیں کیا، اللہ نے حرام نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یعنی نظر کے طور پر جو ہے اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ اس امت میں کوئی بندہ اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس امت میں اپنے اوپر حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد پینے کے سے قسم اٹھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، قسم اٹھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جو ہے قرآن نازل فرما دیا، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نظر مانی تھی، قسم اٹھائی تھی، اس کا کفارہ ادا کیا، اور آپ نے شہد کو استعمال کیا۔ تو معلوم ہو گیا اس امت میں کوئی بندہ اپنے اوپر حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا، اور نہ حرام چیز کو حلال کر سکتا ہے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، اور جو حلال ہیں وہ حلال ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی مطلب میں نے تو اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا، موٹے گوشت کو، میں گوشت نہیں کھاتا، ہاں کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی نہ کھائے تو وہ علیحدہ بات ہے، اور اس حلال چیز کو حرام کہنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، حلال چیز کو حرام کہنا شریعت میں جائز نہیں ہے، اور اس شریعت میں کوئی بندہ حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا، اور نہ حرام چیز کو حلال کر سکتا ہے۔ اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں اور حلال چیزیں بھی کیا ہیں، واضح ہیں۔ اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین الحرام بین، حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے۔ اب کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل الطعام، سارے کے سارے کھانے، یعنی اونٹ کا گوشت بھی، اونٹنی کا دودھ بھی، سارے کے سارے کھانے کان حل لبنی اسرائیل، حلال تھے بنی اسرائیل کے واسطے، بنی اسرائیل کے واسطے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ چیز جو حرام کی اسرائیل نے، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، مگر وہ چیز جو حرام کی اسرائیل نے علی نفسی، اپنے اوپر، من قبل ہی، یہ پہلے ہے تورات کے نازل ہونے سے پہلے، کیونکہ یہودی کیا کہتے تھے، تورات کے اندر یہ حکم ہے، یہ تورات کے اندر حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لے آؤ تورات کو اور اس کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو، سچے ہو، کیونکہ تورات میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تورات جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے کئی ہزار سال بعد نازل ہوئی ہے، ہزار سال بعد میں کیا ہوئی ہے، تورات
نازل ہوئی ہے۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے اوپر، من قبل پہلے نازل ہونے تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فاتو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ لے آؤ تورات لے آؤ، فاتلوہا اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے بہت سارے احکام تورات کے اندر کیا کر لیا، اپنی مرضی میں بنا لیے۔ جیسا کہ تورات کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ اس کی سزا رجم ہے کہ پتھر مار کے اس کو قتل کیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ قرآن کے اندر بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور تورات کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا۔ اور تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی ایک مرد اور عورت نے یہودیوں میں سے زنا کر لیا، انہوں نے کہا بھئی اس کی سزا کیا ہے، اس کا منہ کالا کرو اور اس کو گدھے پہ بٹھا دو، الٹا بٹھا کے اس کو سیر کروا، اس کی سزا یا کوڑے لگا دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تورات کے اندر بھی یہی حکم تھا اور ہماری شریعت کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ اور جب تورات کو لایا گیا اور جو مین جگہ تھی جہاں یہ مسئلہ لکھا تھا کہ یعنی شادی شدہ کی یہ سزا ہے، انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ بن سلام وہاں موجود تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو واقعتاً وہی مسئلہ لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا؟ رجم ہے، اس کی سزا رجم ہے۔ تو معلوم ہو گیا تورات کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے اور قرآن کے اندر بھی، ہماری شریعت کے اندر بھی یہی کیا ہے؟ مسئلہ ہے۔ تو فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات کو، فتلو اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترا، اور جو افترا گڑے اللہ پر جھوٹ کا اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دو اللہ نے سچ کر دیا، فاتبعوا پس پیروی کر لو ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔